السلام علیکم دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہفتم کا مضمون شہریت کا پہلا سبق اپنے دستور کا تعارف، اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ یہاں پر میں سب سے پہلا سوال پڑھتی ہوں، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ تو دیکھو، سب سے پہلا ہے دستوری مندرجات شقیں۔ اس کا جواب آئے گا، ملک کے کام کاج سے متعلق مختلف امور دستور میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان مختلف امور ہی کو دستوری موضوعات یا پھر مندرجات کہا جاتا ہے۔ ان مندرجات کے مطابق ملک کا حکومتی کام کاج چلایا جاتا ہے۔ اب دوسرا دیکھو، یوم دستور۔ تو اس کا کیا ہے، دیکھو جواب، مسودہ کمیٹی کے تیار کردہ دستور کو سنہ 1949 کو دستور ساز مجلس نے منظور کیا۔ اسی دن کو یوم دستور کہا جاتا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 2، بحث کیجئے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، دیکھو، دستور ساز مجلس تشکیل دی گئی۔ اس کا جواب ہے، سنہ 1946 سے قبل بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے۔ 1946 میں انگریزوں نے بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزی کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے، اس لیے دستور ساز مجلس تشکیل دی گئی۔ دیکھو، ٹھیک ہے۔ اس کا اب دوسرا دیکھیں گے، کیا ہے سوال، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو آزاد بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر دستور ساز مجلس کی مسودہ کمیٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے مختلف ملکوں کے دستور کا گہرا مطالعہ اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا۔ اس مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کرکے مشورہ کے مطابق مسودے میں تبدیلیاں کی۔ دستور کے موضوع کو غلطیوں سے پاک کرکے مسودہ ساز مجلس میں پیش کیا۔ ان سارے کاموں کی وجہ سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو آزاد بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ دیکھو، اب ہے سوال نمبر 3، حکومتی امور میں شامل موضوعات۔ دیکھو، اس کا جواب ہے، حکومتی امور میں شامل موضوعات درج ذیل ہیں۔ اس کا پہلا ہے شہریت اور شہریوں کے حقوق۔ دوسرا ہے شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات۔ تیسرا ہے حکومت کی قانون سازی کے موضوعات اور انتخابات۔ پھر چوتھا ہے حکومت کے حدود و اختیارات۔ اس طریقے سے اس کا جواب ہے، 4 پوائنٹ میں ہے۔ پھر دیکھو، سوال نمبر 3 ہے، مناسب لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو پہلا ہے، کس ملک کا دستور مکمل طور پر تحریری شکل میں نہیں ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے برطانیہ۔ اس میں دوسرا ہے، دیکھو، دستور ساز مجلس کے صدر کون تھے؟ تو اس کا جواب آئے گا ڈاکٹر راجندر پرساد۔ پھر تیسرا ہے، کون دستور ساز مجلس کے رکن نہیں تھے؟ تو اس کا جواب آئے گا مہاتما گاندھی۔ پھر چوتھا ہے، مسودہ ساز کمیٹی کے صدر کون تھے؟ تو اس کا جواب آئے گا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ آگے اب ہے سوال نمبر 4، اپنی رائے لکھیے۔ تو اس میں سے پہلا سوال ہے، حکومت کو کن موضوعات پر قانون سازی کرنا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا، ملک میں امن و امان قائم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے
सरकारी कामकाज करते हुए हुकूमत के कवानीन बनाने पड़ते हैं। तो देखो इसमें से पहला है मौजू मुल्क की हिफाजत और बैरूनी हमलों से मुल्क की हिफाजत, इस पर भी कानून बनाया जाता है। दूसरा है रोज़गार के मौके पैदा करना और गरीबी दूर करना। तीसरा है तालीम और सेहत की खिदमत। और चौथा है तहकीक से लेकर अवामी सफाई का मौज़ूआत। देखो उसके बाद सवाल आएगा, सवाल नंबर 2, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर क्यों मनाया जाता है? जवाब, मसूदा कमेटी ने अपना तैयार करदा दस्तूर 26 नवंबर 1949 को भारतीय दस्तूर साज मजलिस के सामने पेश किया था। दस्तूर साज मजलिस ने इस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 को मंजूर किया और इसी दिन से दस्तूरी मौज़ूआत या मंदरजात के मुताबिक मुल्क का कामकाज चलाया जाने लगा। इसी दिन से भारत में जमहूरियत कायम हुई। इस वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। अब आखिरी सवाल है देखो इस सबक का, सवाल नंबर 3, दस्तूरी तरमीमात के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने के फ़ायदे लिखिए। तो यहाँ पर जवाब है, किसी भी हुकूमत को दस्तूर में दर्ज मौज़ूआत के मुताबिक हुकूमती कामकाज करना होता है। इससे हस्ब ज़ैल के फ़ायदे होते हैं। पहला है, कानून की हुक्मरां कायम होकर इक़्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं रहती। दूसरा है, हुकूमत शहरियों के हुकूक को छीन नहीं सकती। इस तरह से आज देखो हमने शहरियत का पहले सबक की मश्क हल की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।